الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صاحب القبر الأعظم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحيون تموتون وَكَمَا تَمُوتُونَ تُحْشَرُونَ۔ بزرگان محترم، علماء کرام، حفاظ کرام، بزرگوں اور دوستو، آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی گئی، حدیث پاک پڑھی گئی۔ اس وقت کوئی تفصیلی بیان کا پروگرام نہیں ہے۔ آیت مبارکہ سے متعلق بہت اہم باتیں مختصر طور پر عرض کی جا رہی ہیں بغیر کسی تمہید کے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومن مرد اور مومنہ عورتیں، میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی، مومن تو اللہ تعالی ہیں۔ میرے پیارو، آ جاؤ، محمد الرسول اللہ آپ کو بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ، مل کر بیٹھو۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے لاڈلے پیغمبر بلا رہے ہیں کہ جب میرے دین کی بات ہو، مجھ سے محبت ہے، تم بات مان لیا کرو، مل کر کے بیٹھو، تبھی اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے۔ آ جاؤ، باہر بھی جو احباب ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مومن اللہ تعالیٰ ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن۔ وہ خالق و مالک، پروردگار عالم کی ذات، جو اپنے بندوں اور بندیوں کو جہنم سے نجات دینے والی، مومن امن دینے والی، اپنے بندوں کو ہر مصیبت اور مشکل اور پرابلم سے نجات دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے یہ کہ اتنا اونچا خطاب ہمیں آپ کو ملا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العالمین نے کسی کو اتنا اونچا خطاب عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے اور بندیاں، جب تم مجھ سے ڈرتے ہو اور مجھ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دیتے ہو، گناہوں سے بچتے ہو، میں تم سے اتنا خوش ہو جاتا ہوں، خوش ہو کر کے میں تم کو اپنا مبارک نام عطا کر دیتا ہوں۔ یعنی میں خالق اور مالک پروردگار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں خالق مالک پروردگار، میں مومن ہوں اور میں اپنے نام سے تم کو پکارا کروں گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ پوری زندگی اگر اسی ایک انعام پر ہم سجدے میں گرے رہیں تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی اس عظیم الشان نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی فضیلت کو سن کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بہت ساری فضیلتیں تھیں اس امت کی، لیکن یہ فضیلت بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے اس امت کو پکارا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے درخواست کی کہ میرے ذمے جو رسالت اور نبوت کی جو ذمہ داری ہے، آپ اس کو واپس لے لیں اور مجھے امتی بنا دیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ میں بھی اس عظیم شان خطاب کا مستحق بن جاؤں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مقدس کی آیت جو تلاوت کی گئی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو،
جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور یہ رمضان کا عظمت والا قدر و منزلت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں متقی بنانے کے لیے فرض فرمایا، لعلکم تتقون۔ اگر رمضان کا یہ مقدس مہینہ مل گیا ہمیں اور ہم متقی نہیں بنے، مومن نہیں بنے، تو ہم سے بڑھ کر کوئی بد نصیب ہو نہیں سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم صرف نیک اعمال سے متقی نہیں بن سکتے، نیک اعمال سے ہم مومن نہیں بن سکتے۔ انسان جو ہے مسلم تو رہے گا، لیکن مومن کا مقام بڑا اونچا مقام ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب تک ہم گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، گناہوں سے نہیں بچیں گے، چاہے کتنی ہی ہم عبادت کر لیں، یہ ساری عبادتیں ایک ایک گناہ ایک ایک مہینے کی رمضان کی عبادت کو لے کر کے چلا جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ بہت سے امتی آئیں گے نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، تو وہ بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا ہوں گے کہ انہوں نے نمازوں کا اہتمام کیا، اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا، لیکن گناہوں سے نہیں بچے ہو۔ تو جب آئیں گے ان کے دل میں یہ ہوگا کہ میں تو پورا وقت ایک ایک قرآن کی تلاوت روزانہ رمضان میں کر لیا کرتا تھا، 5 پارے 10 پارے، بہت اجر و ثواب لے کر کے میں آیا ہوں، میرے لیے تو نجات یقینی ہے۔ وہیں پر جو ہے وہ انسان جو ہے تباہ ہو جائے گا، کیونکہ حال یہ ہے کہ قد شتم ھذا، نیک عمل تو اس نے بہت کیا، قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار، نوافل اوابین، چاشت، تہجد، سارے نوافل جو ہے وہ ادا کرتا رہا، لیکن گناہوں سے نہیں بچتا۔ کسی کو گالی دینے کی عادت تھی، اس کو کسی کی غیبت کرنے کی عادت تھی، اس کا مزاج، بعض لوگوں کا جب مزاج ہوتا ہے تو وہ سب کی غیبت کرتے رہتے ہیں اور دلائل کے ساتھ غیبت کرتے ہیں۔ یہ بالکل تحقیقی بات میں بتا رہا ہوں کہ وہ آدمی زانی ہے، وہ آدمی شرابی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا جاسوس متعین کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا وکیل بنایا کہ تم میرے بندوں کے عیبوں کو ٹٹولو گے۔ تم ہمیں اور آپ کو تو حکم دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم اللہ کے بندے اور بندیوں کے عیب پر پردہ ڈالو گے، پروردگار عالم پورے عالم کے مجمع میں میدان محشر میں تمہارے عیبوں کو چھپا دیں گے، پردہ ڈال دیں گے، کوئی تمہارے عیبوں کو جان بھی نہ پائے گا اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب دیکھیے یہیں پر روزہ ہم رکھتے ہیں، ایک گناہ جو عام ہے اس سے لوگ بچتے نہیں اور اس کو گناہ سمجھتے نہیں، بد نظری۔ زنا کرنے میں جتنا گناہ ہوتا ہے بد نظری میں گناہ ہوتا ہے۔ مان لیجئے روزے کی حالت میں ایک مرتبہ بد نظری نہیں ہوتی، ہر عمر والوں سے یہ بد نظری ہو جاتی ہے، اور کوئی انسان یہ سمجھے کہ مجھ سے بد نظری نہیں ہوتی، وہ انسان متکبر بھی ہے، جھوٹا بھی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ آپ کے امتیوں سے یہ گناہ ہوتے رہیں گے، یہ بد نظری ان سے ہو جایا کرے گی۔ ایک مرتبہ 2 مرتبہ، مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا، ایک نظر کا مطلب ایک مرتبہ آنکھ بند کیا اور کھولا، اگر اس نے نگاہ جھکا لیا تو اتنا بڑا اجر ہے اور اتنی بڑی اس کو جو ہے سعادت حاصل ہوتی ہے کہ صرف بد نظری نگاہ پڑ گئی، اچانک اللہ کے خوف سے وہ گناہ سے بچ گیا، اس نے نگاہ پھیر لی، نگاہ جھکا لی، تو 70,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم اگر اجر و ثواب کمانا چاہیں، حاصل کرنا چاہیں، تو ہمارے سامنے
سیرت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے پیارے بھائیوں، اور بعض گناہ وہ ہیں کہ جس کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں، جیسے مثال کے طور پر تعلی، بڑائی، تکبر۔ یہ گناہ ایسا نہیں ہے کہ یہ گناہ میں کوئی مبتلا نہ ہو۔ جس طریقے سے انسانوں کو بخار آتا ہے، تکبر بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا رہتا ہے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں میں کبھی تکبر نہیں کرتا، کتابوں میں لکھا ہوا یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں تکبر کا پہاڑ موجود ہے۔ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ پورے صورت میں کوئی مجھے بتا نہیں سکتا کہ کبھی میں نے جھوٹ بولا ہو، کبھی میں نے وعدہ خلافی کی ہو۔ ارے میرے پیارو، یہ دعوے ہم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے؟ یہ کیا ہے؟ تکبر، دل میں تکبر ہے۔ اور اس کو چاہیے کیا تھا؟ یہ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں گناہوں سے، اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے بچا رہے ہیں، ورنہ اللہ کی مدد نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق نہ دیتے تو شیطان نہ معلوم کس ہلاکت میں، تباہی میں، بربادی میں لے جا کر کے گرا دیتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، مختصر طور پر چند باتیں عرض کرتا ہوں، غور سے سنیں۔ جیسے مثال کے طور پر اس کو جس طریقے سے روزہ فرض ہے، دل سے کبر کو، تعلی کو نکالنا فرض ہے، نماز فرض ہے، ایسے ہی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زانی کو مہلت دیتے ہیں، شرابی کو مہلت دیتے ہیں، تارک صلاۃ کو مہلت دیتے ہیں، تارک صوم کو مہلت دیتے ہیں۔ اب میرا بندہ اب توبہ کر لیتا ہے، اب توبہ کر لیتا ہے، لیکن حدیث میں آتا الکبریاء ردائی، بڑائی یہ میری چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، یعنی تکبر کرتا ہے، میں اس کو جو ہے ملیمیٹ کر دیتا ہوں، عذاب میں مبتلا کر دیتا ہوں، اور وہ سمجھتا نہیں کہ عذاب کس شکل میں آتا ہے۔ بڑی بڑی فیکٹریاں جو ہے اس میں دیوالیہ نکل جاتا ہے، دکان چلتی نہیں، لاس ہونے لگتا ہے، وہ سمجھتا نہیں کہ کس گناہ کی وجہ سے۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھیننا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ لاک ڈاؤن، یہ بیماری، یہ حالات جو آئے ہیں، جس نے پوری دنیا کو بے بس کر کے رکھ دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے، ندامت کے آنسو بہانے کے لیے، توبہ استغفار کے لیے موقع عطا فرمایا، ہمیں اس مہلک بیماری سے بچا دیا۔ ورنہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے گاؤں سے 10 میت ایک ساتھ ایک نماز کے بعد نکل رہی تھی، جنازہ اٹھانے والے لوگ نہیں ملتے تھے، مزدوروں کو متعین کیا جاتا تھا، وہ بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، بمبئی کے اندر خانقاہی نظام 10 روز چلتا ہے، 10 روز تک 1 منٹ سونے کا موقع نہیں ملا، نہ دن میں نہ رات میں، کیونکہ بمبئی والوں کا دن تو رات میں ہوتا ہے، پوری رات 1 منٹ کے لیے اپنے اسباب کے لیے معلوم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ صبح ذکر کی مجلس اجتماعی، ایک عظیم مجمع ہزاروں کا، پھر اس کے بعد اشراق کا وقت ہو جائے تو پھر ہر طرف سے، کلیان سے، بھیونڈی، مالیگاؤں، ہر طرف سے لوگ آنے والے، تو میں اسباق لینے کے لیے، تو بیچارے کہتے ہیں ہم 5 گھنٹے سفر کر کے آئے ہیں، 3 گھنٹے، تو بالکل آواز بالکل متاثر ہو گئی، میں بہت بیمار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمت دے رہے ہیں، 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، چند چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا۔ ایک تو الغیبت اشد من الزنا، غیبت یہ زناکاری سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، اور زنا اگر ہو گیا یہ بندے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، گناہوں کے چھوڑے بغیر ہم متقی بن نہیں سکتے، گناہوں کو چھوڑے بغیر ہم مومن بن نہیں سکتے، گناہوں کے چھوڑے بغیر ہم جو ہے
اللہ کے ولی بن نہیں سکتے۔ اور میرے پیاروں، اگر ہم نے گناہوں کو چھوڑ دیا، چاہے نفلی عبادت میں ہم سے کچھ کمی ہو جائے، تو کوئی فکر گھبرانے کی بات نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تہجد کی نماز مت 12 رکعت پڑھی، 4 رکعت پڑھ لیجئے، لیکن آپ نے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لیا تو آپ کو ولایت کا مقام حاصل ہو جائے گا۔ اور ایک سنت جو ہم سے چھوٹ رہی ہے، یہ خوف خدا سے رونا، اللہ کے خوف سے رونا، یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شیطان ہمیں بہت سارے نیک کام میں لگائے گا، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ الحاجت ہے، لیکن وہ توبہ نہیں کرنے دیتا۔ توبہ کرنے سے جو ہے کہ بھئی یہ پارہ مکمل کر لو، 2 رکعت نفل پڑھ لو، 2 رکعت اور تسبیح جو ہے ہم پڑھ لیں۔ میرے پیارو، شیطان چال سے ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر توبہ، اس مہینے کا نام شہر التوبہ بھی ہے۔ میں غیر مرتب چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کیونکہ اگر کسی ایک موضوع پر میں بیان کروں تو جو ہے گھنٹوں اس کے لیے چاہیے۔ بس یہ ہے کہ اس مہینے کا نام شہر التوبہ ہے۔ اگر اس مہینے میں ہم نے توبہ کا اہتمام نہیں کیا تو ہم نے روزے کا حق ادا نہیں کیا۔ روزے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ مہینہ ہے توبہ کرنے کا اور توبہ قبول ہونے کا۔ ہمارے پروردگار کا دربار رات دن کھلا رہتا ہے، اور جب کوئی بندہ اور بندی توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس خوشی میں آسمان کو مزین کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ فرشتے ایک دوسرے سے معلوم کرتے ہیں کیسی سجاوٹ ہو رہی ہے، تو بعض فرشتوں کو نہیں معلوم ہوتا، وہ کسی اور ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، تو بتاتے ہیں کہ آج اللہ کے فلاں بندے اور بندی نے توبہ کی ہے۔ ان کی توبہ کرنے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو مزین کرنے کا، سجانے کا حکم دے دیا، روشن کرنے کا حکم دے دیا۔ تو میرے پیارے بھائیو، ایک تو ہمیں توبہ کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور بد نظری سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، اور میرے پیارے بھائیو تکبر سے بچنا ہے۔ یہ چند گناہ ہیں، اگر ہم بچ گئے، رب کعبہ کی قسم آپ کو ولایت کا مقام حاصل ہو جائے، آپ ولی بن جائیں گے۔ تو چونکہ یہ مصروفیت کا وقت ہے، ابھی ہم اللہ کا ذکر چند منٹ کریں گے، 5-7 منٹ، پھر پوری امت کے لیے دعا کی جائے گی۔ قبلے کی طرف رخ کر لیجئے بھائی، قبلے کی طرف بیٹھ۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب چند لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو پوری امت کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پوری امت کے لیے مغفرت کا فیصلہ۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، جو بھی ذکر کرے گا مجلس ختم ہوتے ہی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بہت عظمت کے ساتھ اللہ کی کبریائی دل میں لے کر کے دیکھیے، بیٹھ جاؤ چند منٹ۔ شیطان دکان کا بہانہ، گراہک کا بہانہ، یہ سب یہیں چھوڑ کر جانا، یہ دوسروں کا ہے سب۔ بس اللہ کو یاد کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے کریں گے ہم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ بہت ہی عظمت کے ساتھ پڑھ لیجئے، سن کر کے بلند آواز سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اب دیکھیے دوسری تسبیح کا ذکر ہے اللہ۔ یہاں میں اشکال دور کر دوں آپ کو کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں، کبھی شیطان جو ہے تھک جاتا ہے لوگوں کو گمراہ کرتے کرتے تو اپنا ایجنٹ کسی کو بنا لیتا ہے انسانوں میں سے، اور وہ پھر دین کی باتوں پر اعتراضات وہ کرتا رہتا ہے، اللہ کے بندوں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرتا رہتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، آپ یہ سمجھیے کہ وہ شیطان نے اپنا ہم نوا اس کو بنا لیا اور ہم اس کے شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ نہیں، کوئی ہمیں کیسی پٹی پڑھائے گا، ہم بیوقوفی نادانی کا کام کیوں کریں؟ ارے بھئی ہم بڑے علماء سے معلوم کر لیں گے، تحقیق کر لیں گے، اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو کوئی بات نہیں، جیسے علماء بتائیں گے اس پر عمل کریں گے۔ تمہاری بات کا کیا اعتبار؟ تم دین کا مذاق اڑا رہے ہو، بندوں کے دلوں میں شک پیدا کر رہے ہو، تم تو فاسق ہو، اور فاسق کی بات کا اعتبار نہیں، قسمیں کھا کر کے بیان کرے اس کو گناہ گار ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو دیکھیے لا الہ الا اللہ، تو کبھی کہتے ہیں آدھا ذکر کیوں کر رہے تھے؟ میرے پیاروں، بعض عربی انگلش کے جو ورڈ ہوتے ہیں اس میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے، اور بعض لکھے نہیں جاتے پڑھے جاتے ہیں، محذوف مانا جاتا ہے اس کو۔ تو ایسے ہی اس سے پہلے الا اللہ سے پہلے محذوف ہے لا الہ، کیا محذوف ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور بھی بہت سارے محذوفات، جیسے مثال کے طور پر لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ تو اس طریقے سے یہ آدھا ذکر نہیں پورا ذکر ہے۔ عربی کا یہی قاعدہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ عبارت محذوف ہو جاتی ہے۔ الا اللہ 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 الا اللہ۔ میرے پیارو، اب جو ہے چند کلمات میں کہتا ہوں، اس کو بھی آپ سن کر کہیے، بڑے اونچے کلمات ہیں۔ لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ اب ہم تیسری تسبیح کا ذکر کریں گے، یہ چونکہ وقت مختصر ہے، ہمیں بھی کہیں ابھی دوسری جگہ پروگرام میں جانا ہے، باہر کے تیسری تسبیح کا ذکر، اور آپ لوگ بھی مصروف ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں جنت کے اندر بیٹھایا۔ یہ جو ہے جو ذکر کی مجالس ہے یہ جنت ہیں، جنت کے باغ ہیں۔ میرے پیارے بھائی، تفصیل حدیث آپ لوگ جانتے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں اس کو بتا بھی دوں گا۔ باہر کیف اب تیسری تسبیح کا ذکر اللہ 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 اللہ۔ ماشاءاللہ، اب ہم آخری تسبیح کا ذکر کریں گے۔ ہمارے بعض دوست احباب کچھ دور بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو زیادہ فائدہ پہنچ جائے۔ سنت کے مطابق جب ہم بیٹھیں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ بجلی کا تار دونوں دور سے ایسے دکھا دیں آپ، کرنٹ ادھر ادھر نہیں پہنچے گا۔ اس کی برکت اس مجلس کی، کیونکہ یہ ایک مجلس ہے، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ الگ مجلس ہے، برکت وہاں تک ٹھیک ہے، ذکر کریں گے فائدہ پہنچے گا، اور ٹیک لگا کر کے کوئی نہ بیٹھے۔ یہ بہت بڑی بے ادبی کی بات ہوتی ہے
تو میرے پیارے بھائیو عظمت کے ساتھ جو بھی آ سکے، معذور اگر نہیں ہیں تو اندر آ کر کے مل کر کے بیٹھ جائیں گے۔ کبھی کبھی شیطان جو ہے، بات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے دنیا کے ملکوں تک پہنچایا دین کی نسبت پر۔ امریکہ میں ایک مرتبہ جو ہے بہت بڑی مسجد اور چاروں طرف صوفے لگے ہوئے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچ میں بڑی کرسی ڈال دی گئی، اور امام صاحب نے آ کر کہا کہ آپ بیان فرمائیں، ذمہ داران کہہ رہے ہیں کہ بیان شروع فرمائیں۔ میں نے کہا کہ کس کے سامنے بیان کروں؟ کوئی انسان، کوئی مسلمان ہمارے دوست احباب تو کوئی ہے نہیں، ایک بھی سامنے نہیں بیٹھا، وہ سب ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ساؤنڈ سسٹم اتنا عمدہ ہے کہ یہ ہر طرف آواز برابر پہنچتی ہے، ہمیں سنائی دے گی، آپ بیان فرمائیں۔ میں نے کہا کہ میں دین کی بات کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے کہا کہ تم ٹیک لگا کے تکبر میں، تمہیں مال کا گھمنڈ ہے، پاؤنڈ ڈالر کا گھمنڈ ہے، فیکٹری کا گھمنڈ ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کے دین کو اس طریقے سے جو ہے بے ادبی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا میں چلا جاؤں گا۔ پیر جو ہے اٹھتے نہیں تھے کہ بیچارے جلدی سے آ جائیں اور ان کے دل سے ایک روحانی بیماری دور ہو جائے۔ دیکھو ایک بات میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جب دل میں روحانی بیماری ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، تو اس کو آپ سمجھیے گا۔ اگر اس کو نہیں سمجھیں گے، اس سے نہیں بچیں گے، تو یاد رکھو نجات نہیں ہو سکتی۔ کتنی ہی عبادتیں آپ ہم دنیا کے لوگ کر لیں، یہ اللہ والے بزرگان دین جو نسبت مرید ہوتے ہیں، سب سے پہلے دل کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کبر نکل جائے، بڑائی نکل جائے۔ بہت دیر میں نکلتی ہے، خواص سے بھی بہت دیر میں یہ چیز نکلتی ہے، اور یہی نکل جائے، تواضع پیدا ہو جائے، میرے پیاروں اللہ کا ولایت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو میں بڑی دعائیں مانگتا رہا، میں نے کہا یا اللہ یہ اس طریقے سے بیٹھے رہیں گے اور کیسے میں بیان کر سکوں گا، یہ تو قرآن حدیث کی بے ادبی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ میں اب چل رہا ہوں، میں بیان نہیں کروں گا۔ ارے باہر تک جوتا پہننے لگا، پھر بھی نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ زانی کو اور گناہگاروں کو، بڑے سے بڑے گناہگاروں کو مہلت دیتے ہیں کہ اب توبہ کر لے، لیکن جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہیں دیتے، فوراً عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ سب سے بڑی عذاب یہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر گھٹا دی جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس کی علامت یہ سمجھو کہ جیسے مثال کے طور پر جو خوبی تواضع یہودیوں میں، نصارہ میں ہے، میرے پیارے بھائیوں ہماری خوبی وہ لے کر چلے گئے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ وہاں پہ یو کے وغیرہ میں ٹرین کا ٹکٹ جو ہے ہوائی جہاز سے زیادہ ہوتا ہے، اور صبح کو تو 800 پاؤنڈ، 1 لاکھ کا ٹکٹ جو ہندوستان کے اعتبار سے 70,000 80,000 کا، پھر دوپہر کو وہی جو ہے وہ بہت معمولی پیسے کا رہ جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ظہر میں پروگرام میں جانا ہوتا ہے تو ٹرین سے ہم جاتے ہیں۔ تو ہم نے اس میں دیکھا کہ یہود نصارہ، اگر آپ کہیں کھڑے ہیں، وہ آپ نے کہہ دیا کہ اس کو میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہٹ بھی جائے گا اور معافی مانگے گا، سوری معاف کریے گا، آپ کو تکلیف ہوئی۔ کبھی مسلمان کو دیکھا معافی مانگتے ہوئے؟ موٹر سائیکل لے کر کے اگر کھڑا ہو جائے گا کہ روڈ پر سینہ تانگ کر کے، اور اگر آپ نے کہا کہ راستے کے حق کو پہچانو واجب ہے، وہ کہہ رہے ادھر سے نہیں نکل کے جا سکتا۔ تکبر کا پہاڑ، تکبر نہیں، تکبر کا پہاڑ موجود ہے۔ اور اگر کم تکبر ہے تو کیا کرے گا کہ کم سے کم یہ کہے گا گھورے گا، یہ بھی تکبر ہے۔ اور نہیں گھورے گا تو کم سے کم منہ پھیر لے گا، پھر بھی تکبر ہے۔ یہ اپنے آپ کو میں چند علامتیں بتاتا ہوں، اگر آپ نے اس کو پرکھ لیا، کوئی دوسرا نہیں بتائے گا، آپ کو بتائے گا ہی نہیں۔ آپ بھی تکبر میں بات کریں گے، وہ بھی تکبر میں، وہ بھی تکبر میں، سب کے دل میں تکبر موجود ہے اور پتہ نہیں چلتا۔ لیکن میرے پیاروں، یہ بہت بڑی تباہی، رمضان ہمارا برباد ہو جائے گا۔ 1-2 منٹ میں میری بات سن لو میرے پیاروں، مت جانا، سن کر کے جانا۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے معلوم کیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، صاحب کتاب،
تو بات تو صحیح تھی کہ سب سے بڑے عالم وہ تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ تم نے یہ کیا کہہ دیا کہ تم سب سے بڑے عالم ہو؟ تم کو تو یوں کہنا چاہیے تھا، تواضع کا جملہ استعمال کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ میرا خالق اور مالک پروردگار جانتا ہے کہ کون زیادہ علم والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تھوڑا سا مطلب جھجوڑنے کے لیے کہ کبھی ایسے جملے استعمال نہ ہوں زبان سے بے ادبی والے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم سے زیادہ علم والا تمہارا بھائی خضر علیہ السلام مجمع البحرین میں موجود ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ جملہ نکال ہی دو بالکل، اگر یہ نہیں نکلا ہماری زندگی سے تو ہم پوری زندگی فاسق رہیں گے، ہم مومن نہیں بن سکتے، مسلمان تو رہیں گے لیکن مومن نہیں بن سکتے، اللہ کی ولایت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارو، دل کی آواز میں بتا رہا ہوں کہ رات دن جو ہے ایسے بول ہم زبان سے نکلتے ہیں، جیسے کوئی کہتا ہے اپنی اولاد کو مجھے اپنی اولاد پر بڑا فخر ہے۔ میرے پیارو، فخر تو ابلیس کا کام ہے، شیطان کا کام۔ مسلمان فخر کرتا ہے، مسلمان تو نعمت پر شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے دیکھو اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تاشیار فرما بردار خدمت گزار مجھے بیٹا عطا فرمایا، اور بیوقوف زبان سے کہہ رہا ہے، شیطان کا جملہ استعمال کر رہا ہے کہ ہمیں فخر ہے۔ اور یہ سب لوگ بولتے ہیں ایک دوسرے سے، ہمیں اپنے کاروبار پر فخر ہے، ہمیں ان پر فخر ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، ہرگز فخر کا جملہ کبھی استعمال نہ کریں۔ کبھی کبھی کوئی جملہ زبان سے نکالتا ہے، اور لوگ 20 سال سے، کچھ علماء تھے بیرون کے یہاں کے نہیں، تو انہوں نے جو ہے کہا کہ حضرت ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ وقت گزاریں، آپ ہماری کچھ اصلاح کریں۔ میں نے کہا کہ دل کی آواز ہے یا اوپر سے تم کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا سوچ کے بتانا۔ پھر کہنے لگے آپ کوٹھیوں میں محل میں آپ جا کے آرام کریں گے، ہمارے ساتھ مسجد میں تھوڑا رہیے نا آپ، ہم اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک، اچھی عالم۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں تنہائی میں بتاؤں گا ضرور تم کو جو چوک ہوگی، اور نہیں چوک ہوگی تو میں تصدیق کروں گا تمہاری۔ تو بیان شروع کیا انہوں نے۔ بیان شروع کرتے ہی انہوں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں ایمان ملا، اور فکر ہے کہ ایمان کو کیسے بچا کر موت تک لے جائیں۔ میں نے بعد میں ان سے کہا، میں نے کہا کہ آپ عالم ہیں اور آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ فخر کرنا شیطان کا کام؟ آپ یہ کہتے کہ اللہ کا فضل ہے، احسان، انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ کوئی کسی قابلیت سے، مال سے، سوان سے کوئی تھوڑے ہی مومن بنتا ہے، یہ کوئی ہماری میراث تھوڑے ہی ہے، اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ورنہ اللہ چاہتے ہمیں پتھر بنا دیتے، کتا بنا دیتے، خنزیر کی شکل میں پیدا کر دیتے، ہمارا کون سا احتجاج کام آتا۔ پھر لیکن جو لوگ بیرون کے ہوتے ہیں وہ انصاف والے ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو پکڑ لیا، کہنے لگے حضرت جی انہوں نے ہمیں جو ہے 20 سال سے ہمیں بھی گمراہ کیا، ہم بھی یہی جملے بولتے تھے ہر وقت، ہم بھی یہی جملے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو معافی مانگو حضرت سے۔ میں نے کہا مجھ سے کیا معافی مانگنا، پروردگار عالم سے معافی مانگو، مجھ کو تو تم نے زبردستی روکا کہ بتاؤ میری غلطی کو۔ میرے پیارے بھائیو، پھر ہم ایک بات بتا رہا ہوں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، بہت بڑا بیرون کی بات ہے، جگہ نہیں بتاؤں گا، کوئی غیبت مقصود نہیں، کسی کا نام نہیں لیتا میں۔ دسترخوان بچھایا گیا، دنیا کی نعمتیں سج گئیں اس کے اوپر، اور ہم کو تو جو ہے نہ ٹھنڈا موافق آتا ہے نہ میٹھا موافق آتا ہے، ہم تو بیمار آدمی تھوڑا سا جو ہے بہت پرہیز کا کھاتے ہیں۔ تو سب لوگ ناشتے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جو بڑے عالم تھے ان میں وہ کہنے لگے کہ مربی لوگ مربع کھاتے ہیں، مربی لوگ مربع کھاتے ہیں، مربی لوگ مربع کھاتے ہیں، اور ٹھیٹھی ٹھیٹھی سب ہنس رہے۔ میں نے پھر تنہائی میں ان سے کہا کہ مولانا آپ کو معلوم ہے کہ مربی کون ہے؟
جب مربی مطلق بولا جاتا ہے، المطلق یطلق یراد به فرد الکامل، اللہ کی ذات مراد ہوتی ہے۔ جب کہا جائے مربی حقیقی اللہ کی ذات ہے، اللہ تربیت کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ مربع کھاتے ہیں؟ کیا زبان سے ناشائستہ جملے استعمال کرتے ہو؟ تو میرے پیارو، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں پتہ چلا کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ سب لوگ جو ہے بیچارے، ان کے ساتھ اور بھی جو تھے کاروباری بزنس مین، وہ ایسے نہیں کہ یوں کیوں کہہ دیا انہوں نے، اگر حق بات ہے فوراً قبول کرتے ہیں اس کو۔ تواضع یہی ہوتی ہے کہ حق بات فوراً قبول کیا جائے، اور علماء کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کے دل کی صفائی ہوگی، وہ آپ کا علاج کریں گے۔ اور نہیں بھائی دیکھو، ڈاکٹر الگ الگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر جو آپ کو جسم کا علاج کر دے گا، لیکن دل جو بیمار ہے، اس کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عناد ہے، کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے، یہ اللہ والے ہی بتائیں گے کہ یہ جو ہے تمہارے اندر روحانی بیماری ہے، تم اس کو دور کرو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک صاحب تھے، ابھی ہمارے ساتھ مالیگاؤں سے ایک صاحب آئے، ہمارے خادموں میں سے بیچارے ماشاءاللہ بہت اچھے، تہجد گزار، نیک، ساری خوبیاں ان کے اندر، لیکن لباس تھوڑا ان کا اچھا نہیں تھا، مطلب قمیض ٹائپ کا، اور جیسے قمیض پہلے چلتی تھی اس طریقے سے۔ میں نے کہا بھائی یا تو ایک شکل اختیار کرو، یا تو آپ میں ہم میں محبت ہے تو یا تو میں آپ کا لباس پہننا شروع کر دوں، یا آپ میرے جیسا لباس پہننا شروع کرو۔ آپ کہو تو میرے لیے قمیض ایک بنوا دو، میں قمیض ہی پہننا شروع کر دوں۔ وہ تھوڑے ہی کہیں گے کہ آپ قمیض پہنیے، تو کہنے حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، بالکل یہی طے کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو اب وہ دلیل شیطان دلواتے ہیں نا، کہنے لگے کہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ جب سے میں ہوش سنبھالا ہے۔ میں نے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ تقوی کا لباس نہیں ہے، تم دلیل دے رہے ہو، کبر کی علامت ہے۔ ایک تو غلط کام ہو رہا ہے، مطلب حرام کام نہیں، خلاف اولا، ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں ہے، خلاف اولا کام ہو رہا ہے اور تم اس پر جو ہے دلیلیں دے رہے ہو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ فوراً قبول کیا انہوں نے، کہا کہ حضرت کبھی میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ تو میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ہم نے ذکر الا اللہ کی تسبیح ہو گئی نا ہماری، اب دیکھ چوتھی باقی ہے، جلدی سے کر لو اس کو پوری بھائی۔ الا اللہ 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 الا اللہ۔ دیکھیے چونکہ وقت بہت جو ہے مصروفیت کا ہے، بائیں چھاتی سے 2 انگل نیچے انسان کا دل ہے، بائیں چھاتی سے 2 انگل نیچے انسان کا دل ہے۔ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا رہا تھا کہ رونا یہ اللہ کے خوف سے سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم اسی سنت کو چھوڑ بیٹھے ہیں، دعائیں خوب لمبی لمبی مانگیں گے لیکن روتے نہیں، رونے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں تو رونے کی نعمت اس سے چھین لیتے ہیں، اس کو رونا نہیں آتا۔ بعض متکبرین دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کسی بیان میں رونا نہیں آتا، ہمیں تو کسی دعا میں رونا نہیں آتا۔ ارے متکبر، رونا نہیں آتا، اللہ تجھ سے ناراض ہیں، پروردگار عالم تجھ سے ناراض ہیں کہ رونے کی توفیق اور نعمت تم سے چھین لی۔ میرے پیارے بھائیو، یہ بہت بڑی سعادت ہے، آنسوں کا ایک قطرہ چھلک کر رخسار پر آ جائے اللہ کے خوف سے، رب کعبہ کی قسم پوری زندگی کے گناہوں کے سمندر کو بہا کر لے جائے گا۔ چاہے گناہ کتنے ہی ہو جائیں کسی کے، لیکن اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ تو میرے پیارو، رونے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ، تنہائی میں۔ میں نہیں کہتا کہ مجمع میں ہر وقت بیٹھ کر کے، تنہائی میں 5 منٹ، رمضان کا مبارک دن، 1 مرتبہ رو گے 70,000 مرتبہ رونے کا ثواب ملے گا آپ کو۔ تو میرے پیارے بھائی، سبھی ان کا لفظ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ عادت ڈالو تنہائی میں بیٹھ کر کے تہجد کے وقت۔ مت دیکھو کہ فنا آدمی جو ہے، جیسے ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ کسی نے کوئی مذاق اڑائے گی، دیکھو کیسے گردن ہلا ہلا کے دعا مانگ رہا تھا، اب دعا مانگنے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم یہ بہت بڑی ریاکاری ہے۔ اس کا مطلب کہ مخلوق کو دکھانے کے لیے تم رو رہے تھے یا دعا مانگ رہے تھے۔
میرے پیارے بھائیوں، ایسی روحانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ولی بنا لے۔ بس گردن جھکا لیجیے، دیکھیے بائیں چھاتی سے 2 انگل نیچے انسان کا دل ہے، بائیں چھاتی سے 2 انگل نیچے انسان کا دل ہے، اور گردن جھکائیے دل کی طرف، ایسے گردن جھکائیے دل کی طرف، بائیں طرف، بائیں طرف، دائیں طرف نہیں، بائیں طرف، ہاں بائیں طرف، یہ ہے بائیں طرف۔ اور آنکھ بند کر لیجئے اور پوری زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے رکت پیدا کریں، رونے کی کوشش کریں۔ اے رب کریم، مشق کر لیجئے تاکہ تنہائی میں آپ کو رونا آ جائے۔ اے رب کریم، پوری زندگی ہماری غیبت میں، چغل خوری میں، تکبر میں، حسد میں، روزہ رکھ رکھ کر کے بد نظری کرنے میں برباد ہو گئی۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ الہ العالمین، رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اللہ، گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں، رحمت کے رسی ڈال کر نکال لیجیے۔ اللہ کے نام کی ضرب آپ کے دل میں لگاؤں گا، علاجن، جس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، رونا آتا ہے۔ اللہ، اے رب کریم، بڑے گنہگار ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے۔ رمضان کی مبارک ساعتوں کی برکت، تیرے لاڈلے پیغمبر کا صدقہ ہے، اللہ معاف فرما دیجیے، پوری امت کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ، اے رب کریم، پوری امت کو معاف فرما دیجیے، امت بڑی گناہگار ہے۔ اے رب کریم، جب آپ ناراض ہوتے ہیں اپنے نیک بندوں کو اپنے یہاں بلا لیتے ہیں۔ اے رب کریم، پوری دنیا خالی ہو گئی بزرگوں سے، ولیوں سے، 5000 سے زیادہ جن کے لاکھوں مریدین تھے لاک ڈاؤن میں، اللہ آپ نے بلا لیا ہے۔ اللہ، جو موجود ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ، ان کا رحمت والا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائیے۔ اللہ، یا اللہ، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور بندوں کا حاجت روا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے؟ کون جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کون مقبولیت والا ہے، کون رادہ درگاہ ہے، کون اللہ کے دربار سے دور درایا گیا، بھگایا گیا، نکالا گیا، پتہ نہیں ہمارا شمار کن لوگوں میں سے ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے دربار سے دور درائے جانے والوں میں شمار نہ فرمانا۔ اگر آپ کے دربار سے ہم بھگا دیے گئے، نکال دیے گئے، تو ہمارا کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ ہے اللہ، کرم فرما دیجیے۔ جب نام اعمال تولے جائیں گے عدل کی ترازو پر، تب پتہ چلے گا کون کامیاب کون ناکام۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ظاہری آنکھوں کو کھول لیجئے، ماشاءاللہ سب کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، سب کو رونا آیا۔ رب کعبہ کی قسم، کروڑوں کی دولت خرچ کر کے کہ آپ مغفرت نہیں طلب کر سکتے میرے پیاروں، آنسوؤں کا صرف آنکھیں نم ہو جائیں آنسوؤں سے، اسی پر مغفرت کا فیصلہ ہے۔ اب دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، اب ہم توبہ کرنے کا طریقہ جو ہے سیکھ لیں کہ توبہ کیسے کی جاتی ہے۔ بعض احباب نے مرید ہونے کا ارادہ ظاہر فرمایا، بہرکیف میں کلمات جو ہے کہلواتا ہوں توبہ کے، کہ بعض وہ لوگ
جو کسی اللہ والے سے مرید ہیں، منسلک ہیں، وہ ان کلمات کو توبہ کی نیت سے کہیں گے، اور جو مرید ابھی تک نہیں ہوئے یا مرید ہوئے تھے شیخ کا انتقال ہو گیا تو وہ مرید ہونے کی نیت سے اگر چاہیں توبہ وہ مرید ہونے کی نیت سے ان کلمات کو کہیں گے۔ بس 1-2 منٹ میں یہ پروگرام مکمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، فمن نکث فإنما ينکث علی نفسہ، ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ جو کلمات کہلوا رہا ہوں پورا مجمع ان کلمات کو کہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کی تمام آسمانی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر، اور تمام فرشتوں پر، قیامت قائم ہونے پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، تقدیر برحق ہے، اچھی ہو یا بری، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چوری سے، زناکاری سے، کسی پر بہتان باندھنے سے، کسی کا ناحق مال کھانے سے، تکبر سے، غیبت سے، چغل خوری سے، بدگمانی سے، حسد سے، اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے عہد کیا میں نے انشاءاللہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور اگر ہو جائے گا فوراً توبہ کر لوں گا۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ بیعت کی میں نے، مرید ہوا میں چاروں سلسلے میں، چاروں سلسلوں کے تمام بزرگان دین کے واسطے سے، حبیب الرحمن کے ہاتھ پر۔ یا اللہ ہمارے مرید ہونے کو قبول فرما، بواسطہ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب اور حضرت مولانا عبدالجبار صاحب اور حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے واسطوں سے، حبیب الرحمن کے ہاتھ پر۔ یا اللہ ہمارے مرید ہونے کو قبول فرما۔ بس ماشاءاللہ درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ جلدی سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے معاملات کا پرچہ جو ہے
اردو میں، ہندی میں، گجراتی میں، انگلش میں، جس زبان میں آپ لینا چاہیں آپ اس کو لے لیجئے۔ اور یہ معمولات کا پرچہ سب ایک ساتھ نہیں کرنا ہے، ذکر جہری ابھی آپ کو نہیں کرنا ہے، ابھی آہستہ آہستہ جو معمولات کے اندر لکھے ہوئے ہیں وہ سب حدیث کے اعمال ہیں۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تیسرا کلمہ درود شریف ہے، استغفار ہے، کچھ دعائیں ہیں، اس کو جو ہے آپ کو پڑھنا ہے۔ صرف صبح شام آپ خود متعین کر لیجئے، 10 منٹ صبح 10 منٹ شام، اس کو پابندی سے کریے، زیادہ ہو جائے تو اور توفیق، اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے بھائی۔ اور پھر جو ہے اس کے اندر 58 نمبر ایک موبائل آخر میں ہے، وہ میرا اپنا نمبر ہے، 2.5-3 مہینے میں 2 مہینے میں دن میں 10 اور 12 کے درمیان اگر آپ کچھ معلوم کرنا چاہیں تو معلوم کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ فون کریں گے تو کسی سے بات نہیں ہو پائے گی، ہر وقت انگیز جائے گا، اس لیے بلا وجہ جو ہے لمبی بات نہ کی جائے، پہلے سے لکھ کر کے رکھیے کہ کیا کیا پوچھنا ہے، جلدی جلدی میں بتا دوں گا اور پھر فوراً بات ہو جائے گی، دوسروں کو موقع مل جائے گا۔ بس پوری امت کے لیے دعا کر لیجئے۔ یہ حاجی نعیم صاحب ہیں ہمارے رفیق سفر، ان سے آپ معمولات کا پرچہ لے لیجئے۔ جو کسی اور اللہ والے سے بھی بیعت ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ جو ہے اس معمولات کو کر سکتا ہے، حدیث کے اعمال ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، امت کے اندر ہے اللہ بہت سارے گناہ وبائی طور پر عام ہو چکے ہیں، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اے اللہ پوری امت کی اللہ تکبر سے حفاظت فرما، ریاکاری سے حفاظت فرما، کینہ سے حفاظت فرما، حسد سے حفاظت فرما، بغض و عناد سے حفاظت فرما، بد نظری سے حفاظت فرما، چغل خوری سے حفاظت فرما، اے اللہ ظاہری باطنی تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی اصلاح فرما، پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، پورے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما، اسلام اور ایمان والوں کو سربلندی عطا فرما، عزت قوت ہمت دانائی حکمت عملی عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں مریض ہیں اس مجمع میں یا ان کے گھر والے بیوی بچے اہل و عیال، اے اللہ سب کو شفاء کلی عطا فرما، پورے سورت کے بسنے والے مرد و عورت جوان بزرگ بچے، اے اللہ سب کو چھوٹی بڑی بیماریوں سے نجات عطا فرما، تمام مریضوں کو صحت کے خزانے سے صحت یابی عطا فرما، شفا کے خزانے سے شفا عطا فرما۔ اے رب کریم پوری امت کو اور پوری دنیا کے تمام انسانیت کو ہر قسم کی مہلک بیماریاں، ہر قسم کے وائرس اور خاص طور سے کورونا وائرس جیسی مہلک تباہی مچانے والی بیماریوں سے اے اللہ ہماری پورے مجمع کی، ان کے گھر والوں کی، پوری صورت کے رہنے والوں کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی اللہ پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مہلک بیماریوں کو، کورونا وائرس جیسے اے اللہ مہلک بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے پوری دنیا سے ختم فرما دے۔ اے اللہ بلاؤں کا بیماریوں کا خزانہ آپ ہی کے پاس ہے، اے اللہ بلاؤں اور بیماریوں کے خزانے کو اے اللہ ہمیشہ کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند فرما دے۔ اے اللہ پورے مجمع کی دلی مرادیں پوری فرما، پورے صورت والوں کی تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ پورے مجمع اور صورت کے بسنے والے اے اللہ مرد و عورت اے اللہ ان کی روزی میں، تجارت میں، کاروبار میں اپنی شان رحمت کی وسعت کے بقدر ترقی عطا فرما۔ لاک ڈاؤن میں اللہ بڑے حالات بگڑ گئے، لوگوں کے کاروبار اے اللہ ختم ہو گئے، اے اللہ اثر نو امت مسلمہ کو اے اللہ بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ، زیادہ بینیفٹ اور زیادہ نفع والے بزنس سے اللہ امت کو عطا فرما دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو مالداری عطا فرما دے۔ رزق کی تنگی بہت بڑی آزمائش ہے، لوگ ناشکری کفر تک پہنچ جاتے ہیں، اے اللہ سب کو مالداری عطا فرما، اے اللہ سب کو خوشحالی عطا فرما، اے اللہ جو جس پریشانی میں، پرابلم میں، مصیبت میں اللہ سب کو دور فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بھائی اے اللہ جیلوں میں بے گناہ یا کسی گناہ کی وجہ سے محبوس
محبوس ہیں زندان میں، جیل میں، قید خانے میں، اے اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما اور باعزت رہا بری فرما دے۔ اے رب کریم ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما۔ اسی مجلس میں اے اللہ ہمارے لیے ہم نے توبہ کی ہے، اے اللہ ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ ہم نے ذکر کیا ہے، اے اللہ ذکر کرنے کی وجہ سے بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ پوری صورت والوں کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان کا روزہ گزرتا چلا جا رہا ہے، اے اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا، گناہوں کو ہم نے نہیں چھوڑا، اے اللہ ہمارے روزے برباد ہو گئے۔ اے اللہ اب سے ہمارے اوپر کرم فرمائیے۔ اے اللہ رمضان کی قدر و منزلت عظمت کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔